جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تمام طرح کی برائیاں ہو رہی تھی. فضائے کائنات پر نفرت و عداوت کی سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھی. ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کا جان لے لینا سینے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا. ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا. معاشرے سے اخوت و محبت اور بھائی چارگی جیسے سنہرے اور خوبصورت الفاظ غائب ہو چکے تھے. بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانی قلب فہی الحجارتی اور اشد و کثرت کا مصداق بن چکا تھا اور انسان تباہی و بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا. جس کے آگے درندگی ہے انسان اس مقام پہ کھڑا تھا. 360 بتوں سے زیادہ خدا کی عبادت ہو رہی تھی. لوگ ایک خدا کا انکار کر رہے تھے اور عورتوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا. عورتوں کو جو مقام دیا جا رہا تھا وہ ایک جانور سے بھی کمتر تھا. بعض گھرانوں میں سنگدلی کا عالم یہ تھا کہ جب بچی 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو سنگدل باپ اپنے ہاتھوں سے بڑا کھود کر اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گڑبڑ کر آتا تھا. بیٹی چیختی چلاتی لیکن باپ رحم نہ کرتا تھا. بعض گھرانوں میں یہ عالم تھا کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ مارے شرم و حیا کے گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ بیٹی کا باپ ہے. وہ اس خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس معصوم بچی کو زندہ تربور نہ کر دیتا تھا. میرے دوستو اس کھیل پر لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگ اس بات کو فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں تربور کر دیا, ہم نے اسے دنیا سے ختم کر دیا اور اس بات کو فخر سے بیان کرتے تھے. ان باتوں پر تو انہیں شک ہونی چاہیے. میرے دوستو پوری انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ صفائی اور درندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کو معاشرے میں شرمندگی کا سبب سمجھا جائے, اپنے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد کو برا سمجھا جائے, اسے ذلیل و خوار سمجھا جائے. اس سے بڑھ کر پوری انسانیت میں کوئی صفائی اور درندگی نہیں ہو سکتی ہے. میرے دوستو جب وہ لوگ اس کام کو کرتے ہوں گے, اس کھیل کا انجام دیتے ہوں گے تو کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ ایک باپ اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں تربور کرتا ہوگا. کیا اس منظر کو دیکھ کر زمین و آسمان نہ پھٹ پائے ہوں گے؟ کیا فرشتے اس منظر کو دیکھ کر نہ روتے ہوں گے؟ کیا دیگر حیوانوں کے دل نہ کاپ جاتے ہوں گے؟ کیا انسانوں کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جاتے ہوں گے؟ لیکن نہیں, اس وقت انسانوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ انسان بھالیوں سے بے خوف و خطر اس کام کو انجام دیتا تھا. اس صفائی اور درندگی کا ایک ہلکا سا واقعہ ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہیں غور سے سنیے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک معصوم سی بچی کو لے کر آئے اور کبھی محبت کی نگاہ سے اس بچی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس بچی کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں اور کبھی آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. حضور سمجھ گئے کہ کوئی پریشانی ہے, پوچھنے لگے اے میرے صحابہ کیا ہوا, تم پریشان لگ رہے ہو اور یہ بچی کس کی ہے, کیا یہ تمہاری بچی ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اب اللہ پاک نے مجھے کوئی بچی نہیں دی ہے, یہ میری بھتیجی ہے. آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو میری اپنی بیٹی مجھے بری معلوم ہوتی تھی, لیکن جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں کہ میری بھتیجی بھی مجھے پیاری لگ رہی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول زمانے جاہلیت کی بات ہے, زمانے جاہلیت میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا
واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی عطا کیا تھا. میری بیٹی بڑی معصوم تھی, بڑی پیاری تھی, اور میری بیوی نے میری بیٹی کو مجھ سے 6 سالوں تک چھپائے رکھا تھا. ایک مرتبہ میں گھر گیا, ایک معصوم سی بچی آہستہ آہستہ میرے قریب آئی, میری طرف دیکھتے ہوئے میرے قریب آ کر میرے سینے سے چمٹ گئی اور کہنے لگی, ابو جان 6 سال ہو گئے باپ کے ہوتے ہوئے میں یتیم ہوں. ابو جان میں آپ کی بیٹی ہوں, اب میں بڑی ہو گئی ہوں, گھر اٹھا لیتی ہوں, بستر بچھا دیتی ہوں, گھر کی برتن دھل لیتی ہوں. ابو جان آپ مجھے جینے کا حق دیجیے, میں آپ کے لیے بستر بچھاؤں گی, آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے دھلوں گی, آپ مجھے اس زمین پر زندہ رہنے کا حق دیجیے. وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول, میں اس بچی سے واقعی محبت کرتا تھا, لیکن جب اس بچی نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں, شیطان نے وہی میرے دماغ میں جانے کا چکر ڈالا اور کہنے لگا کہ ایک دن تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے گی, بنا سوار کر کسی کا گھر کو دو گے, کوئی تمہارا دماغ بنے گا, تم اسی کا سسر بنو گے. یہ بات معاشرے میں شرمندگی کے لائق ہے, تم چہرہ اٹھا کر نہیں چل سکتے, اس لیے اس بیٹی کو زندہ زمین میں بردور کر دو. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول, جب اس بچی نے مجھے یہ بات بتائی, وہیں سے جاہلیت کے چکر میں ایران میں ناچا, میں اس کو اپنے ساتھ کھلاتا پلاتا, اچھے کپڑے پہناتا, اپنے ساتھ رہتا, محبت کا اظہار کرتا, اور وہ بھی میرے ساتھ خوش رہتی تھی, وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی. بہت دن اس طرح گزر گئے. ایک دن آیا کہ میں رسی اور کھانا اٹھا کر جنگل کی طرف چل گیا. وہ صحابی فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف جانے لگا, میری بیٹی کہنے لگی ابو جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں جنگل میں جا رہا ہوں, لکڑیاں توڑنے جا رہا ہوں. اور معصوم سی بچی باپ سے محبت کرتی تھی, باپ کی اوٹوں میں آ کر کہنے لگی ابو جان آپ لکڑیاں اکیلے نہیں اٹھائیں گے, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی, میں آپ کا ساتھ دوں گی, میں بھی لکڑیاں اٹھاؤں گی. وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اپنی معصوم سی بچی کو لے کر چل رہے ہیں, بیٹی وفا میں ہے, باپ جفا میں ہے, بیٹی محبت کر رہی ہے, باپ نفرت کر رہا ہے, بیٹی کو باپ سے محبت, بیٹی کو باپ کو بیٹی سے دشمنی ہے, دونوں ساتھ چل رہے ہیں. ایک جگہ پہنچتے ہیں, وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں ایسی جگہ پہنچا جہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, بظاہر تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن مجھے خدا دیکھ رہا تھا, لیکن میں یہ سوچا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میں گڈھا کھودنا شروع کیا, میں گڈھا کھود رہا تھا تو مٹی کے گردے غبار میرے چہرے پر پڑ رہے تھے. میری معصوم سی بچی دوڑ کر آئی اور اپنی دوپٹہ اتار کر میرے چہرے کو صاف کرنے لگی اور کہنے لگی ابو جان اتنی مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہیں, تھوڑا لائیے میں گڑھا کھودتی ہوں. اور صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں گڑھا کھودتا رہا, پھر جب دھوپ کی شدت ہوئی, دھوپ میرے چہرے پر پڑنے لگی, تو میری معصوم سی بچی میرے لیے سائے کا انتظام کرنے لگی. ایک چٹان کو کھڑی کر اس چٹان پر کھڑی ہو کر دھوپ کی طرف, سورج کی طرف اپنے دوپٹہ کو پھیلا دی تاکہ میرے باپ کے اوپر سایہ ہو جائے. اس طرح بچی میرے لیے سایہ کا انتظام کی اور میں گڑھا کھودتا رہا. وہ صحابی رو رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں, وہاں اور بھی صحابی موجود تھے, سب رو رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے کیا تجھے تب بھی رحم نہیں آیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ رحم نہ آیا, اس نے میرے اوپر سایہ کا انتظام کیا اور میں گڑھا کھودنے لگا. جب میں گڑھا کھود چکا, جب میں گڑھا کھود کر آنکھیں نکال کر اس معصوم بچی کی طرف دیکھا, میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, میری آنکھیں لال ہو گئی اور میں اس معصوم کی بچی کی طرف جب ٹکٹکی نظر سے دیکھنے لگا, وہ معصوم بچی سمجھ گئی کہ اچھا یہ گڑھا میرے لیے ہے. وہ کہنے لگی ابو جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا
مجھے قتل کر کے ماریں گے تو ابا جان مجھے زندہ چھوڑ دیجئے تاکہ جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے، آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہونے پائے۔ اگر آپ اس بات پر تل چکے ہیں کہ آپ مجھے کھانا نہیں دیں گے، آپ مجھے کپڑا نہیں دے سکتے، تو مجھے چھوڑ